ہر روز یہ سورت 7 بار پڑھ لیں۔ بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے خود دیکھو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ پارہ نمبر 23 سورہ صافات آیت نمبر 100۔ ربی ہب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ پارہ نمبر 23 سورہ صافات آیت نمبر 101۔ ترجمہ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ متعدد جگہ قرآن میں اللہ نے اولاد جیسی نعمت کا ذکر فرمایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 6۔ ترجمہ اے زکریا، ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوا نیک و صالح بیٹا اللہ رب العزت کی بڑی رحمت و نعمت ہے کہ رب کریم نے اس سورہ میں فرزند صالح کو رحمت و نعمت فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹی کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے، مگر اس لیے کہ وہ توشہ آخرت ہو۔ ہاں، بیٹی پیدا ہونے کا غم کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ مفسرین، علماء، فقہاء کرام فرماتے ہیں یوں تو سبھی نعمتیں اعلیٰ ہیں، پر ایمان کی دولت و اولاد کی نعمت تمام نعمتوں میں اعلیٰ نعمت ہے۔ نعمتوں کے بارے میں فرمان الہی ہے۔ پارہ نمبر 13 رکوع 16 سورہ ابراہیم آیت نمبر 33۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ ترجمہ اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ تمہاری ہر قسم کی منہ مانگی مرادیں، کروڑوں نعمتیں تمہارے بغیر مانگے تمہیں انعام میں عطا کی، اور بہت سی نعمتیں منہ مانگے بخشی۔ ہم تمہاری ضرورتیں تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہماری عطا، ہمارا انعام تمہارے مانگنے پر موقوف نہیں، کیونکہ تمہارے ہر رونگٹے پر کروڑوں نعمتیں ہیں، اور جب تمہیں اپنے بالوں کا شمار نہیں تو ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری گنتی سنگ پر ختم ہوتی ہے اور وہاں سنگ سے ابتدا ہوتی ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کی خوبیوں کا امن، ان کے خوابوں کی تعبیر، نسلی امتداد، درازی نسل کا مورخ، آنکھوں کی ٹھنڈک، قوت بازو اور خانگی نیر ننگیوں کی روح اولاد ہی کا عکس جمیل ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو گھر اندھیرا اور معلوم ہوتا ہے۔ اولاد عطا کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے۔ کسی عورت کو بانجھ کر دیتا ہے اور کسی مرد میں یہ صلاحیت و ودیعت نہیں فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 25 رکوع 5 سورہ شورى آیت نمبر 148 149۔ ترجمہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ بے شک وہ علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔ حقیقی شہنشاہ وہی ہے، وہ جسے چاہے حکومت بخشے، جیسے بادشاہوں کو ظاہری بادشاہی بخشی اور اولیاء اللہ کو باطنی سلطنت عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اولاد محض عطا ربانی ہے۔ بڑے قوی طاقتور لوگ، دولت مند لوگ اولاد سے محروم دیکھے گئے ہیں۔ کمزوروں کا گھر بیٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ خیال رہے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اولاد ملنا بھی رب کی عطا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھر اولاد سے بھر گیا۔ یہ سب صورتیں انبیاء کرام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں صرف لڑکیاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں صرف لڑکے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکے لڑکیاں دونوں عطا فرمائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی۔
حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا، جن کا نہ باپ ہے نہ ماں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں۔ جب اولاد کی نعمت اور وسائل رزق کی فراوانی، صحت و عافیت کی نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان تکبر اور غرور کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار کرنا برا نہیں، لیکن وہ تحدید نعمت کے طور پر ہو، نہ کہ بڑائی کے لیے۔ اولاد جیسی نعمت کی قدر یہ ہے کہ حتی الامکان اس کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے، اس پر توجہ دی جائے۔ مذہب اسلام میں پیدائش سے پہلے ہی ہدایت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لوگ بچوں کے سلسلے میں ہمیشہ تغافل سے کام لیتے ہیں۔ ان کی تربیت سے چشم پوشی نہ صرف یہ کہ ایک معاشرتی اور اخلاقی جرم ہے، بلکہ خود ان کے اور ان سے متعلق قوم و ملک کے مستقبل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کو عبادت اور ان کو ایک کلمہ خیر سکھا دینے کو صدقہ دینے سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنی اولاد کو ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر ہر وقت آیت کریمہ کا ورد کیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی اولاد دنیا کے ہر میدان میں کامیابی پائے گی اور دنیا کی تمام مشکلات سے دور رہے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔